ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینت عرشه ومداد کلماته اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق ست تکریم سامعین کرام اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے دونوں جہانوں کی نعمتیں برکتیں سعادتیں عطا فرمائے ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے آسان موت عطا فرمائے بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں بڑے مقدر والے ہیں کہ جن کے لیے بغیر کہے کوئی دعا مانگتا رہے دعا مانگنا اللہ کا خاص کرم ہے اللہ کریم کا احسان ہے جمعے کی تیاری میں تھا تقریباً 11:30 کے قریب مکہ المکرمہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کے سامنے سے فون آیا ہمارے حاجی صاحب کئی سال سے پہلی صف میں جمعہ پڑھنے والے انہوں نے فون کیا کہ احرام باندھا ہوا حتیم کے اندر ہوں رحمت کے پرنالے کے نیچے کھڑے ہو کے خضرہ مسجد میں جمعہ پڑھنے والوں کے لیے دعا کر رہا گزشتہ جمعۃ المبارک زکوٰۃ کے حوالے سے آپ کے سامنے قرآن کریم کے احکامات احادیث مبارکہ کی روشنی میں زکوٰۃ دینے کی فضیلت زکوٰۃ کی اہمیت اور نہ دینے کا انجام اور وبال جو قرآن کریم میں بھی ذکر کیا گیا
احادیث مصطفیٰ میں بھی بیان کیا گیا، آپ کے سامنے گوش گزار کیا تھا۔ یہ اسلام کا، قرآن و حدیث کا طریقہ ہے۔ بندے کو انعامات کے ذریعے ترغیب دلائی جاتی ہے، بعد لوگ مانتے نہیں، سمجھتے نہیں، تو انہیں ڈر کے ذریعے خبردار کیا جاتا ہے، اگر ایسا کیا، گناہ کا کام کیا، اللہ کو ناراض کیا تو تمہارے لیے عذاب بھی ہوگا۔ بندہ مومن وہ کبھی انعامات کو دیکھ کے کام کر لیتا ہے اور کبھی گناہوں کا وبال سن کے اس کام سے رک جاتا ہے۔ یہی اللہ رسول کا حکم ہے، نیکی کرو، اللہ رسول کا حکم مانو۔ ہوگا کیا؟ کسی طرح بھی تم اللہ رسول کا حکم مانتے رہو گے، دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، اللہ کریم آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ جانتے ہیں زکوٰۃ دینا ہمارے ذہن میں ہے، ایک فرض ہے، ایک عائد کردہ نظام ہے جو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ شاید ہم اس کی فضیلت اور اس کے فوائد کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت چاہتے ہو، 3 عمل کرو، اللہ کریم ایمان کی حلاوتیں عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ، ایمان کی حلاوت مل گئی، ایمان کی چاشنی مل گئی، وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکیلے بھی اللہ کی اسی طرح عبادت کرنا جس طرح تم لوگوں کے سامنے کرتے ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اکیلے میں بھی اسی طرح محبت سے عبادت کرنا۔ دوسرا فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، وحدہ لا شریک ہے، کبھی بھی اللہ کا شریک نہیں بنانا۔ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام جس کے کرنے سے ایمان کی حلاوتیں ملیں گی، آقا کریم نے فرمایا، خوش دلی کے ساتھ تم زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اللہ کریم ایمان کی حلاوتیں نصیب فرمائے گا۔ تو زکوٰۃ دینے سے جہاں ہمارا فرض ادا ہوتا ہے، وہاں کتنی بڑی بات ہے، ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوتیں، ایمان کی لذتیں، وہ اللہ کریم ہمیں حقیقی معنوں میں نصیب کرتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اسلامی فرائض ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض جگہ انسانوں کو مسائل ہوتے ہیں، وہ لوگوں کا شر پہنچتا ہے، اسی طرح مال کا بھی شر ہے، اس مال کا شر بھی نقصان دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے والے، آقا کریم نے فرمایا، اللہ کے بندو، اگر تم چاہتے ہو تمہارے مال کا شر تم سے چلا جائے، مال کی نحوست چلی جائے، مال کی بے برکتی چلی جائے، مال کا نقصان تم سے چلا جائے، تمہارا مال تمہیں فائدہ ہی فائدہ دے، تو ایک کام کرو، مال کا سارا شر چلا جائے گا۔ یا رسول اللہ، کرنا کیا ہے؟ فرمایا، اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے رہو، تمہارے مال کا شر تم سے دور ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب وہ مال نقصان والا نہیں، وہ مال دوسرے نحوست والا نہیں، مال پاکیزہ ہو گیا، طیب و طاہر ہو گیا۔ فی زمانہ انسان ڈرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کیا کرے؟ اگر 4 روپے میرے پاس ہیں
کہاں رکھوں, کس کے پاس رکھواؤں. معاملات ایسے ہیں. آئیے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میری امت, اپنے مال کو کلوں میں مضبوط کرنا چاہتے ہو, اپنے مال کی حفاظت کرنا چاہتے ہو. پہلے وقتوں میں کلے ہوتے, جو قلعے میں آ جاتا بس محفوظ ہو جاتا, سمجھا جاتا سب سے مضبوط طریقہ یہی حفاظت کا. آقا کریم نے فرمایا, اپنے مالوں کو, اپنی جائیداد کو قلعوں میں رکھ لو, مضبوط کر لو, حفاظت میں رکھ لو. یا رسول اللہ قلعوں میں کیسے رکھیں؟ آقا کریم نے فرمایا, تم ان کی زکوٰۃ دیتے رہو, تمہارا مال قلعوں میں محفوظ ہو جائے. تو مال کی حفاظت زکوٰۃ سے, مال کے شر کا چلے جانا یہ بھی زکوٰۃ ادا کرنے سے, اور ایمان کی حلاوتیں, ایمان کی چاشنی یہ بھی زکوٰۃ ادا کرنے سے ملتی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد مواقع پہ صحابہ کو ترغیب دی. دیکھیے کبھی کسی انداز سے, کبھی کسی طرح ہمیں زکوٰۃ کی کئی فضیلتیں پتہ چل گئی. آقا کریم نے حضرت انس کو کہا, اے انس, اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے رہو, مال کی زکوٰۃ نکالتے رہو. جی یا رسول اللہ, اب سنیے, زبان نبوت سے نکلا. فرمایا, اے انس, تو اپنے مال کی زکوٰۃ دے گا, یہ زکوٰۃ تیرے مال کو بھی پاک کرے گی اور تجھے بھی پاک کر دے گی. یہ زکوٰۃ تیرے مال کو بھی پاک کرے گی اور تجھے بھی پاک کرے گی. تو زکوٰۃ ادا کرنے سے کتنے انعامات ملتے ہیں, اللہ کریم کے احسانات ملتے ہیں, اور کتنی بری چیزیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں. اللہ کریم زکوٰۃ ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم میں ارشاد ہے, وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ. اللہ کریم قرآن میں فرما رہا, فرمایا جو تم زکوٰۃ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتے ہو, کچھ اور ہو یا نہ ہو, تمہارا مال دگنا ہو جاتا ہے, تمہارا مال بڑھ جاتا ہے. جس مال سے زکوٰۃ دی جاتی, قرآن کہتا ہے وہ مال میں کمی نہیں ہوتی, بلکہ زکوٰۃ دینے سے مال دگنا ہو جاتا ہے. جتنی محبت سے, جتنے اخلاص سے زکوٰۃ دی جائے گی, اللہ مال میں اتنی برکت عطا کرے گا, اتنا زیادہ فرمائے گا. تو زکوٰۃ ہمیں ادا کرنی ہے, ہر صورت ادا کرنی ہے. صرف سمجھنے کے لیے علماء فرماتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ 2.5% زکوٰۃ ہے. اگر خدا فرما دیتا جس طرح رمضان 11 مہینوں کے بعد 1 مہینہ, سارے مہینہ ہی روزے رکھنے, 30 کے 30 روزے رکھنے, ہم کیا کر سکتے؟ فرمایا اگر حکم آ جاتا 11 مہینے اپنا کماؤ, 1 پورا مہینہ اللہ کی راہ میں دینا, ہم پھر بھی دے دیتے, مجبور تھے. چونکہ اس کا حکم آ گیا 1 مہینہ سارا مال اس کو دینا, لیکن اس نے کتنا کرم فرمایا, کوئی زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. فرمایا جتنا مال میں نے عطا کیا صرف 2.5% دے دو, میں تمہیں اور زیادہ برکتیں عطا کروں گا. آپ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث پاک. اب یہ تو کچھ انعامات ہو گئے, کچھ فضائل ہو گئے, اب دوسرا پہلو بھی دیکھنا ہے تاکہ ہمارا دل کرے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی دینے پہ مجبور ہو جائیں. کچھ گناہ ایسے ہیں اللہ کریم بڑا ناراض ہوتا ہے. اصول یہ ہے قیامت کے دن نامہ اعمال لے کے جائیں گے, میزان پہ تولے جائیں گے, نیکیاں بھی آ گئیں, گناہ بھی آ گئے. وہاں جا کے پھر فیصلہ ہوگا کہ آگے کیا بننا.
اس سے پہلے زیادہ بڑی سزائیں نہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ان کو میزان سے پہلے ہی قیامت کے دن اس محشر کے میدان میں عذاب شروع ہو گیا، وہ پتہ نہیں کتنے 100 سالوں کے بعد اس کی باری آئے گی، وہ بیچارہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ ایک ان میں سے فرمایا جس کسی نے کسی دوسرے کی ایک بالشت زمین ہتھیا لی، قبضہ کر لیا، مکان لے لیا، زبردستی، اپنا حق نہیں تھا، کسی مسلمان کا حق صرف ایک بالشت زمین لے لی، دنیا میں تو چل جاتا ہے، فرمایا ابھی حساب و کتاب دور ہوگا، وہ زمین اکیلی نہیں، اس کے نیچے 7 زمینیں توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دی جائیں اور اسے کہا جائے گا یہ تیری سزا ہے، تو کسی کی زمین کو غصب کرتا تھا، کسی کی زمین پہ ناحق قبضہ کرتا تھا، آج تیرا نام چلتا تھا تو کر سکتا تھا، کسی غریب کی زمین اس کا حق مارتا تھا، اب سزا چکھو۔ اسی طرح فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ کے قریب ہی نہیں جاتا، حساب و کتاب تو ابھی بڑی دور ہے، جو ہی قیامت کے دن محشر کے میدان میں آئے گا ایک بڑا سا سانپ، یہ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرنے والے، ایک بڑا اژدہا اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، اس کے منہ کو تکلیف دے گا، اذیت ہوگی، کہے گا یہ تکلیف مجھے کیوں پہنچ رہی؟ وہ سانپ کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جس کی تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اب میں تجھے تکلیف تجھ پہ مسلط کر دیا گیا ہوں، میں تجھ پہ قابض رہوں گا اور حساب و کتاب ہونے تک تجھے تکلیف پہنچاتا رہوں گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ رسول کو ناراض کرتی ہیں۔ آئیے ان اعمال کو کریں، جی چاہے یا نہ چاہے، دل چاہے یا نہ چاہے، ہم اللہ رسول کو راضی کرنے والے۔ دیکھیے کہ اعمال ہمارا اپنا ہے، کئی ایسے لوگ ساری زندگی گزر جاتی، ان کے پاس مال نہیں آتا، پڑھے لکھے بھی ہیں، ہنر مند بھی ہیں، عقل مند بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن مال نہیں آتا، اپنی محنت سے مال نہیں آتا، اسباب کی دنیا کرنا تو ہے، مال اللہ کے عطا کرنے سے آتا ہے۔ جب اللہ کے دیے ہوئے سے ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، کتنا آسان ہے، اسی کے دیے ہوئے سے تھوڑا سا اس کی راہ میں دے دینا، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مناظر دکھائے گئے، ایک منظر دکھایا گیا، کچھ لوگ جہنم کے پتھر، کانٹے، انگارے کھا رہے ہیں، سخت تکلیف میں، مجبوری کے عالم میں کھاتے ہیں، پھر بھوک لگتی پھر کھاتے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں اپنے ہاتھوں سے انگارے کھا رہے ہیں، کس وجہ سے یہ سزا ملی؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اوروں کا حق خود کھا جاتے، آج انہیں بھی جہنم کی نہ کھانے والی چیز کھلائی جا رہی۔ اے جبریل اوروں کا حق یہ خود کھا جاتے، کیا حق تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ ان کے مال میں اوروں کا حق زکوٰۃ تھی، یہ دیتے نہیں خود کھا جاتے، انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اللہ کریم ہمیں ہر گناہ سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کامیابی، اطمینان، سکون، خوشیاں اللہ رسول کے حکم ماننے میں ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ 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 وسلم صلی اللہ علی محمد صلی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.